میرے معزز آل پارٹیز اگی کے اراکین، میڈیا کے ساتھیوں، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ سب ساتھی ایک مختصر سی کال پر اپنے تمام تر مصروفیات کو چھوڑ کر ایک اہم مسئلے کے لیے یہاں جماعت اسلامی کے آفس میں جمع ہوئے۔ یہ ہم سب کا مسئلہ ہے، اور اگی کے عوام، اگرور اور تنول کے جو سفید پوش ہے، عزت دار لوگ ہیں، سب اس منحوس فتنے سے تنگ تھے۔ جو آدمی عزت والا تھا، تھوڑا سا اس کا مقام تھا، یہ اس کے خلاف لگے ہوتے تھے ہر جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بد دعائیں سنی اور ان لوگوں کو گرفتار کروایا۔ یہ عادی مجرم ہے۔ اب ان لوگوں کے والدین بھی آئیں گے، منت سماجت کریں گے۔ یہ عادی مجرم ہے، قومی مجرم ہے۔ جو جرائم ان کے مولانا مومن خان عثمانی صاحب نے گنے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ ہر جگہ پر جائے تو ان کی یہی داستانیں ہمیں سنائی جاتی ہے۔ تانے میں یہی داستانیں ہمیں سنائی گئی۔ جس ٹیم نے، جس ساتھیوں نے ان کو پکڑا ہے، ان کے پاس بھی ان کا کافی مواد موجود ہے، اور اسی واردات کے ساتھ ان کو گرفتار کروایا۔ جو یہ کام کرتے تھے اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ جس طریقہ واردات سے ان کو گرفتار کروایا، بڑا ڈرامائی انداز میں ان کو گرفتار کروایا۔ اب ہمارا آل پارٹیز کا جو اس وقت ہمارے پریس کانفرنس کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو ساتھی، جس ساتھی کی انہوں نے پگڑی اچالی ہے، اس کے خلاف پوسٹ لگائی ہے، وہ بغیر جھجک کے، بغیر خوف کے جائے اور اوپر تانے میں اپنا درخواست جمع کرائے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ہوا ہے کہ کل جتنے لوگوں نے درخواستیں جمع کرائی تھی، بااثر لوگوں نے ان میں سے کئی سارے لوگوں پر وہ درخواستیں واپس کی ہیں۔ یہ اگر اطلاع ٹھیک ہے تو یہ بہت زیادہ قابل افسوس بات ہے، اور اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جن ساتھیوں نے ان کو گرفتار کروایا، ان میں اپنا مال اور اپنے جان کو خطرے میں ڈال کر، اپنی عزتوں کو خطرے میں ڈال کر اس گروہ کو بے نقاب کروایا اور ان کو گرفتار کروایا۔ پوری آل پارٹیز والے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پھر اس میں تانے والوں نے بھی کردار ادا کیا ہے، پولیس والوں نے بھی کردار ادا کیا ہے، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ایک بڑا مجرم جو ہے بازار میں اس وقت موجود تھا اور اس کو گرفتار کرنا بظاہر مشکل تھا، عطا اللہ صاحب جو ہمارے بازار کے صدر ہے، اس نے بڑے اچھے انداز میں دکانداروں کو ایک اس پہ رکھا، اعتماد میں رکھا اور اس کو گرفتار کروایا۔ ہم اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ آدمی قومی مجرم تھا۔ چاہے جس پارٹی کا، اس کا نہ کوئی پارٹی ہے، نہ اس کا کوئی مذہب ہے، نہ اس کا کوئی مسلک ہے۔ اور یہ ہم بتائے اپنے سب ساتھیوں کو بتاتے ہیں، جن لوگوں نے آج تک ان کے فیک آئی ڈی ہیں اور وہ اسی طرح لوگوں کی عزتوں کو چالتے ہیں، وہ بھی ایک دن پکڑے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مرتبہ ایک آدمی آیا کرا، اس کو چوری کی تھی اس نے کہا میں نے پہلی مرتبہ چوری کی ہے، مجھے معاف کیا جائے۔ تو حضرت عمر نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنا ظالم بادشاہ نہیں ہے کہ آپ کو پہلی مرتبہ ہی گرفتار کروائے، کم از کم آپ نے 3 مرتبہ جرم کیا ہے، تیسری مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گرفتار کروایا۔ تو یہ جو لوگ ہیں، شاید اللہ تعالیٰ ان کو موقع دے رہا ہے، جن لوگوں کی فیک آئیڈیا ہے وہ اپنی فیک آئیڈیا ختم کرے، اپنی نیتوں کو درست کرے، اپنے اعمال کو درست کرے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سیاسی حضرات ہیں، جو بااثر لوگ ہیں، وہ اس ٹیم پر پریشرائز ان لوگوں کو نہ کرے، ان پر کوئی اثر نہ ڈالے، تاکہ اور نہ اداروں پر اثر ڈالے، تاکہ ادارے بھی اپنا کام تحقیق سے جاری رکھے، اور جن لوگوں نے ان کو گرفتار کیا ہے ان کے بھی ادارے، تانا والے جو ہے ان کی بھی جانوں کی حفاظت کرے۔ میری آل پارٹیز کے ساتھیوں سے یہی دوبارہ ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ایک مختصر سی کال پر آئے اور جمع ہو گئے، اور ایک اہم مسئلے پر اپنا یہاں پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔